سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 224 آیت نمبر 224 ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ اور 12واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ولا تجعلوا اللہ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو، یعنی اللہ کے نام، عرضۃ نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کے کھانے کے لیے، ان تبروا، کہ تم سلوک کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں صلح کراؤ، ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی قسم کھا لے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسموں میں سے، بےہودہ قسموں پر تمہاری مواخذہ نہیں کرتا، پکڑتا نہیں. ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑتا ہے ان قسموں پر، بما کسبت قلوبکم، جو تم نے دل سے، یعنی جان بوجھ کر قسم کھائی ہو، یعنی دل کے ارادے سے قسم کھائی ہو. اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے. للذین یؤلون من نسائهم، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، ان کو مہلت ہے 4 مہینے کی. فإن فاؤوا، پس باہم اگر مل گئے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر لیا، طلاق کا عزم ٹھہرا لیا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر جتا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطی ہوئی، جس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا. اس طرح ایک اور صحابی، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بہنوں کی بہن سے صلح نہیں کرواؤں گا اور ان کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، ان کی مدد نہیں کروں گا، اس قسم کی قسمیں. تو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو اس کا رسپانس جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا. یا کسی کے ساتھ آپ اچھائی کر رہے ہوتے ہو، اچھائی کر رہے ہوتے ہو، کسی موقع پر، کسی موڑ پر وہ آپ کے ساتھ برائی کر بیٹھتا ہے، یا کسی موقع پر آپ کی توقع پر وہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو پھر عام معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی بس اس کے بعد تو میں اس کا کبھی اچھائی نہیں کروں، ایسے تو ایسے ہی تھے، اب میں اس کا کبھی اچھائی نہیں کروں. تو اللہ نے اس سے منع کیا کہ دیکھو، آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو تو اس لیے اچھائی نہ کرو کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، اس نیت سے اچھائی نہ کرو، یا اس نیت سے اچھائی نہ کرو کہ کل یہ میرے کام آئے گا. نہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، کسی کے کام آ رہے ہو، تو خالصتاً اللہ کی رضا مقصود کیا ہو؟ خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اس پر اونچ نیچ آ رہی ہے، کوئی آپ کی توقع کے خلاف کوئی جو ہے نا رسپانس آ رہا ہے، تو اس پر جو ہے وہ آپ صبر کرو. یہ پہلی آیت میں یہ بیان ہے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نہ بناؤ اللہ کے نام کو، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے تھے کہ جی اب میں نیکی نہیں کروں گا اس کے ساتھ، یا میں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اچھا کام نہیں کروں گا، اس کی صلح نہیں کروں گا. وتصلحوا بین الناس، ان دونوں میں صلح نہیں کراؤں گا. مثال کے طور پر میں 2 بھائیوں کی صلح کرواتا ہوں، ان میں آپس میں لڑائی ہوئی، کل پھر ہی آپس میں ناراض ہو گئے، پھر صلح کریں، پھر آپس میں ناراض ہو گئے،
تو میں قسم کھا لوں جی کہ نہیں جی اب تو میں درمیان کبھی سورا نہیں کروں گا، یہ بار بار ناراض ہو جاتے ہیں، کہا اس قسم کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اس قسم کی قسموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر چونکہ قسم کی بات چل پڑی تو قسم کی پوری بات ہی سمجھا دی کہ کون سی قسم کھانا گناہ ہے، کس قسم پر مواخذہ ہوتا ہے، کس قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور کس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے قسم جس کو لغو قسم کہتے ہیں، ویسے تو تفصیلی قسم کی اقسام اور وہ انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کریں گے، یہاں پر مختصر یہ سمجھے کہ قسم ایک ہوتی ہے لغو، جیسے بہت سارے آدمی کی عادت ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کی کہ ویسے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں بات پہ قسمیں، یا ہمارے عرب بھائیوں کی ویسے کوئی بات واللہ شیخ ہاکذا، واللہ شیخ ہاکذا، واللہ شیخ، مطلب ویسے بات پہ قسم کا ارادہ نہیں ہوتا، ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائیوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے گالی، بہت سارے بھائیوں ایک بری عادت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ تو بہت سارے بھائیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، تکیہ کلام ہوتا ہے کہ بات پہ ویسے ہی فضول قسمیں کھا، تو کہا یہ قسم قابل مواخذہ نہیں ہوتی۔ یا ایک آدمی نے قسم کھا لی اور یعنی دلی طور پر اس کو جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کے گمان کے مطابق یا اس کی معلومات کے مطابق وہ بات اسی طرح تھی، سچی تھی جس پر اس نے قسم کھا لی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو بات جھوٹی تھی، تو اس پر مواخذہ اس کا اس لیے نہیں ہوگا، اس پر کفارہ اس لیے قسم پر نہیں آئے گا اس قسم پر، اس لیے کہ اس نے اپنے طور پر اس قسم کو سچ جانتے ہوئے قسم کھائی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی قسموں سے بچنا چاہیے جب تک کہ کسی بات پہ پورا یقین نہ ہو جائے، کسی کی گواہی بھی نہ دو اور کسی پر قسم بھی نہ کرو۔ ایک تو بات، یا مثال کے طور پر ایک بھائی نے ایک واقعہ سنا تھا یا اس کے سامنے ایک کام ہوا تھا لیکن اس کو پوری طرح یاد نہیں تھی، اپنے گمان کے مطابق اس نے اس واقعے کو بیان کیا، اس پر قسم کھا لی کہ میں نے اس طرح دیکھا، اس میں اپنی طرف سے یعنی دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے نا، اللہ نے کہا کہ واللہ غفور الحلیم، اور آگے فإن اللہ سمیع علیم، سننے والا اللہ، جاننے والا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اگر دلی طور پر اس کا قسم جھوٹی قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی اس نے وہ قسم کھا لی، تو اس طور پر اس قسم پر مواخذہ نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اگر دل سے تو آپ نے قسم کھائی، پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اس پر قسم بھی کھا لی، اس پر قسم بھی کھا لی، اور اس درمیان ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ کوئی اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے جی تجھے قرآن کی قسم یا فلانے کی قسم، فلانے کی قسم، یا تجھے نبی کی قسم ہے، تجھے تیری ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے، تیرے بیٹے کی قسم ہے، اولاد کی قسم ہے، تیرے مال کی، اس قسم کی قسمیں کھانا جائز نہیں، صرف اللہ کے نام کی قسم، وہ بھی جائز جگہ پر جہاں پر ضرورت پڑے۔ آج کل تکیہ کلام بنا ہوا ہے کہ بات پہ ویسے ہی قسمیں کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دوست نے ویسے بات سنائی کہ یار میں فلانی جگہ پہ گیا ہوا تھا نا، فلانی جگہ پر مجھ سے یہ ہوا، یہ ہوا، کسی دوست نے ویسے مذاق کے بعض عادت ہوتی ہے ویسے مذاق کے طور پر کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوا، جنہیں اس کو ویسے ایک مذاق کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یا اس دوست کا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہے کہ تو قسم کھا کے تو اپنی بات پہ سچا ہے جھوٹا، ویسے ہی مذاق میں اس نے کہہ دیا کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، یا تو جھوٹ بول رہا ہے، آگے اس نے قسم کھائی نہیں، یہ اللہ کی قسم، یہ ایسے ہی۔ تو اس قسم کی قسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس قسم کی قسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ویسے بات پہ قسم کھانی ہی چاہیے صرف ضرورت کے موقع پر، جہاں پر اشد ضرورت ہو، اس کے بغیر کیا رکھا، اور پھر کھائے بھی تو جائز بات پر، سچی بات پر قسم کھائے۔ اگر ناجائز بات پر قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھا لی تو پھر اس صورت میں ایک آدمی نے اگر مثلا قسم کھا لی کہ میں فلانے آدمی سے بات نہیں کروں گا، یا ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا، ایک آدمی نے کوئی اس طرح کی جائز کام پہ قسم کھا لی، یا مثال کے طور پر کسی آدمی نے، ایسے بھی جائز ہوتے ہیں بہت سارے، کسی آدمی نے قسم کھا لی تھی کہ نعوذ باللہ میں مسجد کبھی نہیں جاؤں گا، تو ایسی قسم کی قسموں کو توڑنا یہ لازمی ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا، توڑنا بھی لازمی ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا لازمی ہے۔ کفارہ 3 دن روزے، کفارہ کیا ہے؟ 3 دن روزے۔
یا مثلا کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں والدین سے کبھی نعوذ باللہ بات نہیں کروں گا، یا والدین کی میں مدد نہیں کروں گا، بہن بھائیوں کی مدد نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کی، یا اولاد پر خرچ نہیں کروں گا، اس قسم کی قسموں کو توڑنا لازمی ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ غفور الحلیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے کہ لغو اور بےہودہ قسم پر اللہ مواخذہ نہیں فرماتے ہیں، اور حلیم، حلم بھی ہے اللہ کے اندر، تدبر بھی ہے کہ جلد مواخذہ نہیں کرتے ہیں، جلد مواخذہ نہیں کرتے ہیں، ایک آدمی کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کرے، ایک تو یہ بات۔ پھر اس کے بعد یہ جو الہ کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، تو پہلے یہ سمجھے کہ الہ کہتے کس ہیں۔ شرع میں الہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اب قسم کھا لے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب یہ قسم تین قسم کی ہو سکتی ہے، یہ ذرا اہم مسئلہ ہے، توجہ سے سننے کا ہے۔ یہ قسم تین قسم کی ہو سکتی ہے۔ اس بھائی کو کسی سے کام ہے؟ یہ قسم تین قسم کی ہو سکتی ہے، ادھر توجہ۔ قسم تین قسم کا الہ ہو سکتا ہے۔ یا تو ایک آدمی یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا بغیر مدت کے تعین کیے کہ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 سال تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کی لمٹ مقرر کرتا ہے، یعنی یا تو مدت کا تعین ہی نہیں کرتا ہے کہ میں بس کبھی بھی اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک، یا یوں کہہ رہا ہے کہ میں 4 مہینے سے زیادہ کا جو ہے نا وہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا لمٹ مقرر کر رہا ہے کہ میں اتنے مہینے میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا، 2، یا 4 مہینے سے کم کی قسم کھا رہا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 3 قسمیں ہوں گی۔ ان تینوں صورتوں میں اگر اس نے اپنی قسم توڑی، تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ مثال، ایک آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں 4 مہینے سے کم کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 2 مہینے اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 10 دن اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 20 دن اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا، 4 مہینے سے کم کی لمٹ میں۔ یہ اکثر مواقع پیش آتے ہیں، کبھی تھوڑی سی ناراضگی ہوگی تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے پاس جاتا ہی، اس لیے توجہ سننے کے مسائل۔ تو 4 مہینے سے کم کی اگر قسم کھائی اس نے، مثلا 10 دن کی قسم کھا لی، تو اب اگر 10 دن کے اندر ہی اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر 10 دن قسم اپنی بیوی کے پاس نہیں کیا، 10 دن کے بعد چلا گیا، تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، نکاح برقرار ہے، نکاح ٹوٹے گا نہیں، نکاح برقرار ہے۔ لیکن اگر اس نے قسم کھا لی کہ میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس صورت میں اگر 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس یہ چلا جاتا ہے تو بیوی کا نکاح تو اس کا برقرار رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ 4 مہینے کی لمٹ کے بعد 4 مہینے گزر گئے، یعنی 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو اس صورت میں پھر اس کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اس کی بیوی اس کے نکاح سے الگ ہو جائے گی بغیر طلاق کے۔ 4 مہینے گزرتے ہی اس کی بیوی اس کے نکاح سے الگ ہو جائے گی بغیر طلاق کے۔ سمجھ رہے؟ 3 قسمیں۔ ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلی قسم۔ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا تو نکاح برقرار رہے گا، قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ دوسری صورت، 4 مہینے تک لمٹ کرتا ہے، اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے چلا گیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا، نکاح برقرار رہے گا۔ تیسری صورت، 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی،
تو اگر جتنے کم دنوں کی قسم کھائی ہے اتنے دنوں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا، نکاح تو برقرار ہی برقرار ہے۔ اور اگر اتنے دنوں کے بعد گیا ہے تو نکاح پھر بھی برقرار ہے، 4 مہینے کے چونکہ جمٹ اندر ہے ایک کے بعد۔ اور اگر 4 مہینے تک نہیں گیا، 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو پھر 4 مہینے پورے ہوتے ہی اس کی بیوی سے الگ ہو جائے گی، اس پر طلاق بائنہ پڑ جائے گی، بغیر طلاق کے الفاظ استعمال کیے۔ اس لیے بہت سارے دوست پوچھتے مثلا باہر ہیں اسے دوست فون پہ ناراضگی ہو گئی اور اس نے کہہ دیا جی میں تیرے پاس نہیں جاؤں، اب تو اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا 2 سال سے پہلے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ بیوی سے کہہ دے کہ میں اب تیرے پاس آؤں گا، رجوع کر لے اپنی بات سے، اور وہاں پر پھر قسم کا کفارہ ادا کر لے، وہاں پر قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ اس کو کہتے ہیں رجوع، کہ ایک دلی تعلق جو دلی طور پر آپ اس سے ناراض تھے، اس ناراضگی کو ختم کر کے 4 مہینے سے پہلے اس سے رجوع کر لیا اور قسم کا کفارہ ادا کر لیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جائے گا مستری کرے گا تب جا کر یہ بات ہوگی، اس کے پاس جانا مستری کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ کیوں بات پیش آئی؟ بہت سارے عرب جو ہے وہ اس طرح اپنی بیوی کو لٹکائے رکھتے تھے کہ ان کو کہہ دیتے تھے کہ آپ کے پاس نہیں جاتے، سالوں سال ان کے پاس جاتے، نہ ان کو حقوق ادا کرتے، نہ ان کو نال نفقہ دیتے تھے۔ اب وہ بیوی پر طلاق بھی نہیں ہوتی تھی، طلاق بھی نہیں پڑتی تھی، اب وہ بیچاری لڑکی بھی رہتی تھی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عورت کو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، شریعت نے دیے ہیں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، یہ کوئی دے نہیں سکتا، دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ایسے ہو۔ تو اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے علیحدگی کا اختیار کرتا ہے، علیحدگی کرتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے، اس کے پاس جانے نہ جانے کے لیے قسم کھاتا ہے، ایک ہے کہ ویسے نہیں گیا، بے شک 2 سال گزر گئے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، ویسے ہی نہیں گیا، چھٹی نہیں گیا، باہر ہے، نوکری کر رہا ہے، چھٹی نہیں ملی یا بیمار ہے کسی اور وجہ سے، پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس نے عزم کر لیا، قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس چیز سے کہتے ہیں اکڑو گے، اکڑ گے تو پھر کام ہوگا۔ اس لیے آکڑ خانی دین کے اندر، شریعت کے اندر آکڑ خانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ناراضگی ہو گئی، یہ قسم نہ کھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اور بیوی کے ساتھ ناراضگی کی صورت میں اس کو کیسے سمجھانا ہے انشاءاللہ 5 اس بارے میں وہ آئے گا تفصیل سے، وہاں پر انشاءاللہ وہ تفصیلی بیان کریں گے کہ بیوی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے اس کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، کون سا سٹیپ ہے اس پر اس کو جو ہے نا وہ تنبیہ کر سکتے ہیں، کیا کیا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر اپنے موقع پر انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن الہ کا معاملہ، اس کو کہتے ہیں الہ، ایک آدمی 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لے، اس کو کہتے ہیں الہ، تو اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤ۔ تو مثلا فوج میں ہے، فوج کی کسی بھائی، فوجی بھائی کا جو ہے نا وہ اپنی گھر والی کے ساتھ ناراضگی ہوگی فون پر، اور اس نے کہا یہ چل میں تیرے پاس ابھی کبھی نہیں آؤں گا، یا وہ ایسی کو بات کر دی، یا 4 مہینے سے زیادہ کی بات کر دی، تو اب اس وقت میں وہ کیا کرے کہ رجوع کر لیں اور آپس میں صلح کر لیں، اسے فون کرے، آپس میں صلح کر لیں کہ بھائی میں نے کہا تھا اس طرح نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں آؤں گا، جب بھی آؤں گا، چھٹی آؤں گا، میں آپ کے پاس آؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ تو پھر مثلا اگر سال بعد بھی جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی عزم کو، اپنے ارادے کو توڑ دے، اپنے عزم۔ لیکن بیوی سے اس نے کہہ دیا کہ جی میں اپنے ارادے کو توڑتا ہوں تاکہ بیوی فارغ ہو، لیکن دلی طور پر اس نے ارادے کو توڑا نہیں ہے، تو پھر بھی الہ برقرار رہے گی، یہ بات یاد رکھیں، پھر بھی الہ برقرار رہے گی، کیونکہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو لٹکا رہے ہو، اس کو لٹکا رہے ہو، جب مسئلہ کا پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، جو چور راستہ ڈھونڈ رہے ہو، چور راستہ شریعت میں نہیں ملتا ہے، شریعت میں چور راستہ نہیں ملتا ہے۔ یہ تھا ان آیت کا مختصر خلاصہ۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو پھر بھی جو ہے نا وہ دوسرے موقع پر ساتھی پوچھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مت بناؤ اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کے لیے، اپنے قسمیں کھانے کی وجہ کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیک سلوک کرنے سے، پرہیزگاری کرنے سے اور لوگوں کے میں صلح کرنے سے بچ جاؤ۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑتا تم کو بےہودہ قسموں پر، تمہاری بےہودہ قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑتا ہے اللہ تم کو تمہاری ان قسموں پر جو تم نے دلوں سے ارادہ کیا اور جن کا قصد کیا اور تم نے دل سے،
واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ للذین یئلون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربص اربعۃ اشہر، ان کے پاس مہلت ہے 4 مہینے کی، ان کے پاس مہلت ہے 4 مہینے کی، کہ قسم کھا لی آپ نے کہ بھائی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو پھر 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر رجوع کر لو، اس کے ساتھ دوستی کر لو، اپنی بات سے رجوع کر لو اور کہو کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر آپ باہم آپس میں مل گئے، صلح کر لی، تو اللہ بخشنے والا ہے، تم نے تو جو علاقے دی اس پر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا، اپنی قسم کا کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال سن لیں کہ ایک آدمی سے نماز قضا ہوگی، نماز قضا ہوگی، اب اس نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ میں اب آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں، تو ٹھیک ہے، اس کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن قضا کرنی پڑے، قضا کرنی پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایک اور بھی سمجھیں، دنیاوی معاملات میں کسی نے کسی کے جو ہے نا وہ پیسے لیے، کسی نے کسی سے پیسے لے لیے، ادھار لے لیے، اب وقت پر پیسے ادا نہ کیے، وقت پر پیسے ادا نہ کیے، اب جا کے اسے معافی مانگ دی کہ یار میں وقت پر پیسے ادا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ نے وقت پر ادا نہیں کیے، چلو میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے بھی دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے بھی کہ نہیں، پیسے دینے پڑیں گے، پیسے دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے قسم کا کفارہ ہے، قسم توڑی ہے، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر آپ نے طلاق کا عزم ہی کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا جاننے والا۔ کیا مطلب کہ آپ نے دل سے عزم کیا ہوا طلاق کا، دل سے الہ کا عزم کیا ہوا کہ 4 مہینے سے زیادہ اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا، لیکن منہ زبانی جو ہے نا اس کے ساتھ ویسے ایسے باتیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم کو مختصر خلاصہ، اللہ سمجھ کے عمل اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔